الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وأصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 26 ذوالقعدہ 1442 ہجری، 7 جولائی 2021، یوم الاربعاء چہارشنبہ بدھ وینسڈے۔ پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 31۔ آدم علیہ السلام کو جو علم سکھایا گیا، نام اور ناموں کے ساتھ ان کی صفات، ہر ایک چیز، ہر ایک نام، ہر ایک زبان کا بڑی تفصیل سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا پچھلے آڈیوز میں۔ اب اس کے بعد آیت پاک میں جو ارشاد ہوتا ہے کہ نام چیزوں کے سکھانے کے بعد تمام چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا گیا، فرشتوں کے سامنے لائی گئی وہ چیزیں۔ تفسیر نعیم میں فرمایا کہ یہ تمام چیزیں صرف غائبانہ طور پر نام نہیں بتایا، بلکہ فرشتوں کو، آدم علیہ السلام کو بھی دکھا کر نام بتایا گیا، فرشتوں کے سامنے بھی پیش کر دی گئی۔ قیامت تک جو چیزیں آنے والی تھی، جو جن کا وجود قیامت تک ہوگا، ہر ایک چیز جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جائے گی، نئی نئی چیزیں آتی جائیں گی، سب کچھ آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تھا اور آپ کو نام و صفات وغیرہ بتائی گئی تھی۔ اب یہ دیکھیے، یہ اللہ عز و جل کا، اس کی مصلحت، اس کا طریقہ کہ فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی افضلیت ظاہر کرنی تھی، تو آپ کو پہلے اسی چیز پر بالکل مکمل طور سے تیار کیا گیا۔ یہاں یہ پتہ چلا کہ اگر کسی سے کسی مسئلے میں کوئی بات وغیرہ کرنی ہے، اس کو مباحثہ وغیرہ کرنا ہے، تو اپنے آپ کو پہلے تیار کر لینا ہے جس موضوع پر ہم کو بات کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم میدان میں اتر کر ہم ہی خود پیچھے ہیں، ہمیں ہی پتہ نہیں، ہمیں ہی علم نہیں، اور ہم بات کرنے چلے گئے تو پھر ظاہر بات ہے نقصان ہی ہوگا۔ ہمارے بہت سے بھائی اس طریقے سے کرتے ہیں، جوش میں آ کر بد مذہبوں سے، دیوبندی وہابیوں سے، شیعوں سے لگ جاتے ہیں، اور علم ہوتا نہیں تو پھر تکلیف ہوتی ہے، پھر معلومات نہیں رہتی ہے، اگر اور اللہ نہ کرے کہیں ان کی باتیں دل میں بیٹھ گئی تو اپنا بھی ایمان خراب ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان سے الجھنا ہی نہیں چاہیے، اپنے علم کو پختہ کرنا چاہیے، اپنے علم کو خوب بڑھانا چاہیے، تاکہ ان کی طرف سے کوئی حملہ ہو تو ہم اس کا جواب فوراً دے سکیں۔ ہاں، علم اگر آپ کا اللہ نے مضبوط کر دیا ہے، آپ جواب دے سکتے ہیں، تو پھر وہ الگ بات ہے۔ ایسے ہی ہر کسی کو الجھتے نہیں رہنا چاہیے۔ خیر، اس کے آگے چلتے ہیں۔ اب وہ چیزیں فرشتوں پر پیش کی گئی، ثم عرضهم علی الملائکہ، تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھ دی گئی، اور پھر ارشاد پاک ہوتا ہے وقال انبئونی باسماء ہؤلاء، فرشتوں پر پیش کر دی گئی تمام چیزیں، اور کیا؟ نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا، مجھے خبر دو ان ناموں کی، ان کے ناموں کی خبر دو، جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کی ناموں کی خبر دو۔ اچھا، وہاں پر اوپر ایک چیز اور علمی بات رہ گئی، اور ہم ہے، ہم جو ہے یہ مذکر کے لیے پولنگ جسے کہتے ہیں، مذکر کی یہ ضمیر ہے عربی میں۔ اب جو چیزیں تھی، جو اشیاء تھی، وہ
عقل والی بھی تھی اور جن میں عقل نہیں تھی وہ بھی تھی، اور جو عقل جن میں نہیں وہ زیادہ تھیں، جیسے درخت ہے، زمین ہے، اور بھی بہت سی بے جان چیزیں جن میں عقل نہیں ہے وہ زیادہ تھیں، انسان کم تھے، ظاہر بات ہے۔ تو جہاں بے عقل چیزیں زیادہ ہیں وہاں پر مؤنث کی ضمیر کو لانا چاہیے تھا، مؤنث سے خطاب ہونا چاہیے۔ ہم جمع کیوں لایا گیا، یہ بھی ایک علمی سوال ہے۔ تو انہیں مذکر کا ضمیر کیوں لایا گیا، تو اس پر جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ یقیناً عقل والی چیزیں کم تھی، لیکن عقل والی چیزوں کو بزرگی، شرافت، ان کی عزت، گویا کہ عقل والی چیزوں کو عزت دیتے ہوئے بے عقل چیزوں پر فوقیت دی گئی اور جمع کا مذکر جمع کا صیغہ لایا گیا۔ یہ ایسے کافی سوالات آتے ہیں علمی اور بہت سے پھر جوابات دیے جاتے ہیں، تو اس لیے انہیں مذکر کا صیغہ لایا گیا۔ اب وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھی گئی اور پھر کہ خبر دو، ان کے ناموں کی خبر دو، خبر، صرف خبر دے دو، ان کے بارے میں کیا کہ صرف نام بتا دو، ان کی صفات کیا ہے، کس کام میں آئیں گی، کیا کیسے بنیں گے، سب تو جانے دو، صرف ناموں کی خبر دے دو۔ انبئونی، آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ نہیں تھا، کیا بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، انبئونی بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، اسماء وہاں بھی آیا تھا، پر وہاں کیا آیا تھا، کلھا۔ آدم علیہ السلام کو جو نام سکھائے گئے تھے، کلھا، سب کے نام، سب تمام تفصیلات کے ساتھ، صفات کے ساتھ۔ پھر یہاں پر واپس اسماء کیوں لایا گیا، ڈبل دو مرتبہ ایک ہی لفظ؟ تو فرماتے ہیں کہ وہاں پر جو اسماء آیا تھا، جو اس لفظ کو پہلے لایا گیا، وہ کلھا کے ساتھ تھا، جس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو علم دیا گیا وہ ایک الگ مقام کا علم ہے، اور فرشتوں سے جو سوال کیا جا رہا ہے، جو استفسار ہو رہا ہے، وہ صرف نام کے، وہاں کلھا کے ساتھ ہے، یہاں صرف نام کے ساتھ ہے، کہ صرف نام بتا دو، کیسے بنی، کیا صفات ہیں، یہ سب جانے دو، یہ سب چھوڑ دو۔ میرے خلیفہ کے علم کے بارے میں تم مقابلہ تو کرو گے نہیں، جو کچھ انہیں پتا ہے اتنا تو علم تمہیں ہے ہی نہیں، تم صرف اتنا کرو گے، صرف نام ہی بتا دو، باقی ساری چیزیں چھوڑ دو۔ اس لیے یہاں پر صرف اسماء کا ذکر ہے، وہاں پر کلھا کے ساتھ ذکر ہے، یہاں صرف اسماء، صرف نام بتاؤ، خبر دے دو، ناموں کی خبر دے دو بس۔ اور وہاں آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا کہ ہم نے سکھایا، نام بھی سکھایا، سب کچھ سکھا دیا، تمام ناموں کو سکھایا۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ ایک ہی لفظ ایک طرف الگ معنی کے ساتھ ہے، دوسری طرف الگ معنی کے ساتھ ہے، تو یہ اتنی آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے نہیں، اس میں سوچنا پڑتا ہے۔ اب ہم کو تو سوچنا نہیں ہے، ہم کو تو اپنے بزرگان دین، ہمارے علماء، ہمارے مفسرین، جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی اس کام میں، ان کی کتابوں کو خالی پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، علماء کے پاس بیٹھنا ہے، اہل سنت علماء کی بارگاہ میں بیٹھنا ہے، سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، تب ہمیں اپنی اس پاک کلام کا جو ہمارے گھروں میں موجود ہے لیکن ہم اس سے کچھ حاصل نہیں کر پا رہے، کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں، کہیں روزانہ پڑھا جاتا ہے، صرف پڑھ لیتے ہیں، باقی سمجھنا، یہ اللہ ہمیں توفیق دے سمجھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ آگے پھر ارشاد ہوتا ہے، ان کنتم صادقین، تمام چیزوں کے صرف نام بتا دو اگر تم سچے ہو۔ یہاں سچا اور جھوٹا مطلب یہ ہے کہ مفسرین نے فرمایا کہیں پر ہے کہ صادقین سے مطلب عالمین،
کہ اگر تم علم رکھتے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. اگر تم پھر یہاں پر کئی سوال کیے، یعنی مراد فرشتوں کو جھوٹا کہنے سے مطلب یہ نہیں جھوٹے تھے فرشتے، ایسا نہیں، فرشتے جھوٹ وغیرہ سے پاک ہیں. مطلب یہ تھا کہ فرشتوں کو یہ توبیخ کی جا رہی تھی کہ تم نے جو کہا تھا کہ انسان جو ہے یہ خون بہائے گا، فساد کرے گا، ہم معصوم ہیں، ہم عبادت گزار ہیں، تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں، تو ہم مستحق ہیں خلافت کے، اس کو خلافت کیوں دی جا رہی؟ تم نے یہ کہا تھا. تو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو، تم کو لگتا ہے تمہارا دعویٰ صحیح ہے، تو ان کے نام تو بتا دو. خلیفہ جو ہے اسے خلافت کرنے کے لیے تمام اپنی جن پر خلافت کرنی ان کے سب چیزیں، سب احوال معلوم ہونے چاہیے. تم سب چیزیں چھوڑو، صرف نام ہی بتا دو. اگر تم صحیح ہو، تمہارا دعویٰ صحیح ہے، نام بتا دو، بس باقی جانے دو، اتنا ہی کر دو. یہ فرشتوں کو جواب دیا جا رہا تھا، جو انہوں نے وہاں کہا تھا اس کا جواب یہاں پر تفصیل کے ساتھ بالکل انہیں خاموش کیا جا رہا تھا کہ تم نے خلافت آدم علیہ السلام کو دینے پر جو معروضہ پیش کیا تھا اس کی وجہ یہ ہے. اب تم اگر صحیح ہو کہ تم خلافت کے حقدار ہو، مستحق ہو، تو بتاؤ، نام بتاؤ. اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو، صحیح ہو تو. یعنی یہ پتا چلا کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ فرشتوں نے جو کچھ کہا تھا وہ صرف غلط فہمی تھی، کچھ اعتراض وغیرہ نہیں تھا، معروضہ تھا، التجا تھی، اعتراض کے طور پر فرشتوں نے نہیں کہا تھا. آدم علیہ السلام مطلب ان کی اولادیں خون بہائیں گی، فساد کریں گی. تم اگر اس دعوے میں سچے ہو، صحیح ہو، تو ان کے نام بتاؤ، پھر دیکھتے ہیں. اس پر اور بھی کئی وجوہات ہیں صادقین کی، کئی باتیں عرض کی لکھی ہیں علماء نے. اس کو تفسیر نعیمی میں بڑے اچھے انداز میں لکھا گیا، جمع کر دیا گیا، وہ میں یہاں پہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. تفسیر نعیمی جلد اول صفحہ نمبر 272، تفسیر نعیمی والیوم 1 پیج نمبر 273. آپ فرماتے ہیں ان کنتم صادقین کے تحت فرشتوں نے جو کچھ عرض کیا تھا وہ بظاہر بالکل سچ تھا، کیونکہ واقعی انسانوں میں فساد بھی ہوگا، اور واقعی فرشتے رب کی تسبیح اور تمحید وغیرہ بیان کرتے ہیں، تصدیق بھی کرتے تھے. لیکن ان دو باتوں سے جو انہوں نے نتیجہ نکالا تھا، جس کو صاف بیان نہ کیا، اس میں غلطی کی تھی. یعنی خلافت کے ہم مستحق ہیں تو اس میں فرشتے غلطی پر تھے. اس آیت میں ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنا منظور ہے. وہ یہ سمجھتے تھے، فرشتے یہ سمجھتے تھے کہ خلافت عابد اور معصوم کا حق ہونا چاہیے، نہ کہ اس جماعت کا جس میں گناہ و جرم بھی ہوتے ہوں. یعنی انسان گناہ کریں گے، ان کو خلافت کیسے ملی؟ ہم بے گناہ، ہم معصوم، ہمیں خلافت ملنی چاہیے. یہ انہوں نے سوچا، یہ ان کی غلط فہمی تھی. تو اب اس کا جواب یہاں پر ان کو دیا جا رہا ہے. یہاں ان کو فرمایا گیا کہ انتظام سلطنت صرف عبادت سے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رعایا کے سارے حالات کی خبر ہونا ضروری ہے. جن پر خلافت ہو رہی ہے ان کے بارے میں ساری چیزیں معلومات ہونا ضروری ہے، تب جا کر خلیفہ خلافت کر سکے گا. تم یہ بالکل جانتے ہی نہیں. نام بتا دو، چلو سارے حالات چھوڑو، صرف نام ہی بتا دو. تم کو نام بھی نہیں معلوم، اور حالات کیا معلوم ہوں گے؟ دوسری بات ہے کیا معلوم، تم کو تبھی نام بھی نہیں پتا. تو یہاں پتا چلا کہ تم اپنے اس معروضے میں غلط فہمی پر ہو. پھر ایک اور یہاں پر لکھا ہے کہ فرشتوں کو ایک قول یہ سوچو کہ ہم اللہ کے سب سے مقرب ہیں، ہم سب سے زیادہ قریب ہیں، سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے، ہم سے بڑھ کر کوئی آئے گا ہی نہیں. تو یہاں پر وہ کہ تم نے جو کہا تھا کہ تم سے مقرب کوئی نہیں ہوگا، تو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو بتاؤ، نام بتا دو. نہ اور یہ جو آدم علیہ السلام کی میں نے تخلیق کی ہے، یہ اس کا مقام کچھ اور ہی ہے.
तुम सिर्फ नाम ही तो बता दो। अगर तुम अपने उस के तुमसे मुकर्रब कोई नहीं है, उस दावे को भी साबित करके दिखा दो, उस मारूजे को भी साबित कर दो, अगर तुम सही हो तो। फिर यहाँ पर एक और जवाब ये दिया गया कि फरिश्ते ये कह रहे थे हम अल्लाह की हम्द करते हैं, तस्बीह बयान करते हैं। तो एक कि भाई हम्द इंसान जब करता है तो नेमत पर करता है। तुम्हें तो अभी पूरी तरीके से नेमतों का भी इल्म नहीं है कि मेरी कौन कौन सी नेमतें हैं, तुम उनके भी नाम नहीं जानते। तुम हम्द ज़रूर करते हो लेकिन उतनी ही जितनी तुम्हारी सोच है। इंसान वो होगा, मेरा खलीफा होगा, जो मेरी तमाम नेमतों को भी जानता होगा और हर नेमत के बाद, हर नेमत के बदले में वो हर तरीके से उस नेमत का शुक्र अदा करता रहेगा, हम्द करता रहेगा। उसे मेरी नेमतों का भी इल्म हासिल है और उन पर हम्द किस तरीके से करनी है उसका भी इल्म हासिल है। मैंने उसे सब कुछ अता कर दिया है। तो तुम अगर अपने दावे में सही हो तो कम से कम उन हम्द, उन नेमतों के ही नाम बता दो। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी सोच है, कितना सोचते, क्या क्या एक एक लफ्ज़ पर कितनी कुछ बातें हमारे उलमा ने लिखी हैं। तो यहाँ पर खैर फरिश्तों को जो कुछ ये सिर्फ ये एक झूठा, तुम फरिश्ते झूठे ये नहीं, बस ये कि गलती पर हैं, गलती पर तुमसे गलती हो गई, तो ये उसका जवाब दिया जा रहा है कि तुम इस गलतफहमी को दूर कर दो कि खिलाफत का उसके मुस्तहिक तुम हो नहीं। आदम को जो खिलाफत दी जा रही है उसमें कई हिकमतें हैं, जिसमें से एक ये भी है कि तुम नाम भी नहीं जानते। तो इसके बाद फिर फरिश्तों ने क्या कहा, क्या बातें हुई, वो बाद में आएगी। पर भी इसके अगले ऑडियो में इंशाल्लाह कुछ और इल्म के बारे में बातें होंगी, उसे ज़रूर सुनिएगा। इंशाल्लाह काफ़ी